الرحمن الرحیم فانجیناہ، پس نجات دی ہم نے حضرت کو، ثمرہ اتباع حق، والذین معہ، اور ان کو جو حضرت کے ساتھ تھے، برحمت منا، ساتھ رحمت کے اپنی طرف سے، برحمت منا میں اشارہ ہے کہ پیغمبر کو نجات دینا، صحابہ کو نجات دینا، یہ میری خاص رحمت تھی، میری خاص رحمت تھی۔ وہ نہ زور کر سکتے تھے، نہ مجھ پہ واجب تھا۔ برحمت منا وقطعنا، ثمرہ باطل ہے اور کاٹ کے رکھ دی ہم نے، دابرہ جڑ، الذین کذبوا بآیاتنا، یہ قطع کی علت ہے، کذبوا بآیاتنا، ان لوگوں کی جنہوں نے تکذیب کی تھی ہماری آیات کی اور نہیں تھے ایمان لانے والے۔ اگر عذاب نہ آتا پھر بھی ایمان لانے والے نہیں تھے، بوجہ غایت کساوت کے، دل سخت تھے، ہمیں پتا تھا یہ بے ایمان ماننے والے نہیں۔ دابر الذین، دابر کا معنی آپ کے پاس لکھا ہے، دابر کا معنی آخر ہے، اور ہماری بولی میں کیا ہے؟ جڑ، کیا ہے؟ جڑ، جڑ کاٹ کے رکھ دی، یعنی نسلیں برباد کر دی، نسلوں سمیت انہیں ختم کر دیا گیا، کوئی نسل بھی باقی نہیں چھوڑی۔ کذبوا، علت یہی تھی کہ انہوں نے ہماری آیات توحید کی تکذیب کی اور بدبخت ماننے والے نہیں ہوئے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، تیسرا قصہ، تیسرے دعوے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ طرف سمود کے ساتھ لقد ارسلنا لگے گا، اور بھیجا ہم نے سمود کی طرف بھائی ان کا صالح، قال یا قوم، مقصد تبلیغ، کہا ہے میری قوم عبادتیں کرو صرف اللہ کی، اس لیے کہ نہیں واسطے تمہارے کوئی پکاریں سننے والا سوا اس کے۔ جاءتکم بینۃ من ربکم، آ پہنچی، قد جاءتکم، تحقیق آ پہنچی تمہارے پاس، بینۃ، واضح دلیل، بینہ کا مطلب جو توحید اور رسالت کے اس بات کے لیے ہے، معجزہ، معجزہ دونوں چیزوں کے اس بات کے لیے ہوتا ہے، ایک توحید کا اس بات اور دوسرا رسالت کا۔ یہ جو حاشیہ ہے نا یا قوم، یہ اثر حاشیہ تو اوپر سے آ رہا ہے، اس پر امام ابن تیمیہ مجموع الفتاوی میں ایک بڑی خاص عبارت ہے اور لمبی میں نے ذکر کی ہے۔ اب یہ ہے کہ حاشیے سارے پڑھیں تو پھر بالکل ہم آگے نہیں چل سکتے، یہ کچھ حاشیے آپ خود بھی پڑھیں، جو علماء بیٹھے ہیں، بہت کام کی عبارت ہے یہ۔ جمیع الرسل یدعون الی عبادت اللہ وحدہ لا شریک لہ، ابن کثیر کی آگے، حقیقت ما علیہ ہؤلاء، جائے جہاں سے لے کے آخر تک جا رہی ہے، اس میں امام نے تمام انبیاء کی دعوت پہ تبصرہ کیا، جن کا ذکر بھی جہاں آیا ہے سورۃ الاعراف میں، سارے انبیاء کی دعوت کا۔ اور امام کی پوری عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر دور کا مشرک اس نے سب سے بڑی ٹھوکر کھائی اسی توحید والے مسئلہ میں اور توسل والے مسئلہ میں۔ ہر دور کا مشرک دعویٰ بھی کرتا رہا کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اور دوسروں کو پوجتا بھی رہا توسل کے نظریہ سے اور اس عقیدہ سے کہ یہ مقرب الی اللہ ہیں۔ اس پر پھر امام نے بڑی لمبی گفتگو کی اور بہترین گفتگو کی۔ فرماتی ہیں جتنے مشرک تھے سب کے سب مردوں کے پجاری تھے، اور بات ایک ہی کرتے رہے ہیں کہ اس کا نام کیا ہے جناب؟ اس کا نام وسیلہ ہے، اور ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ۔ یہ اسی پر سارے انبیاء یہی کہتے رہے، یہ وہ آخر تک چلا گیا ہے حاشیہ تمام انبیاء کی جہاں کی دعوت امام نے بیان کی، مجموع الفتاوی جلد 2۔ تو یہ علماء حضرات اس کو خود دیکھ لیں
خلاصہ میں نے بیان کر دیا، یہاں ہوگا ہاں بھئی یہ بہت کام کی عبارت ہے، چلو یہ کسی دور میں پڑھیں گے۔ دیکھو بیناتن، بینہ واضح دلیل، توحید اور رسالت کی دلیل، مر ربکم اشارہ ہے، معجزہ نبی کا اختیاری نہیں ہوتا، مر ربکم تمہارے رب کی طرف سے آئی، بینہ ہذہ ناقۃ اللہ، یہ بیان ہے بینہ کا، یہ بیان ہے بینہ کا، بولو یہ بیان ہے کس کا؟ بینہ کا، بیان بینہ، غور کرتے ہو نا، تھوڑا سبق چلاؤ۔ ہذہ ناقۃ اللہ، یہ بینہ ناقۃ اللہ، اونٹنی ہے اللہ پاک کی، ناقۃ اللہ کی اضافت شرف کے لیے ہے، خاص اونٹنی، اس لیے کہ یہ شاعر اللہ میں سے تھی اونٹنی، اور دوسرا یہ کہ یہ اونٹنی کا پیدا ہونا بغیر اسباب ظاہری کے ہے، خالص اللہ کی اجازت سے، پتھر سے نکلی یا پہاڑ سے، بغیر توسط اسباب عادی کے، اس لیے اس کی نسبت اللہ کی طرف کی ناقۃ اللہ ہے، یا اللہ تعالیٰ کی خاص مقرر کردہ بطور نشانی والی اونٹنی، لکم آیتن، یہ ظاہر کی گئی ہے واسطے تمہارے نشانی کے طور پہ، فذروہا تأکل فی ارض اللہ، پس چھوڑ رکھو اس کو، یہ حقوق ناکائیں، اس کی تفصیل پڑھ چکے ہو۔ کدھر پہلا؟ فذروہا حقوق ناکا، یہ پس چھوڑ رکھے اس کو، تأکل فی ارض اللہ، کھائے اللہ کی زمین سے، اللہ کی زمین سے مطلب جتنے گھاس شاس ہیں، کھیت شیت، یہ چرتی رہے، اور مت ہاتھ لگانا اس کو برائی کے ساتھ، پس پکڑ لے گا تمہیں عذاب دردناک۔ بذکروا ترغیب ہے، پس یاد کرو جب کہ بنایا تمہیں نائب من بعد عادن، بعد عاد کے، اور ٹھکانہ دیا تمہیں زمین میں، تتخذونا کہ بناتے ہو تم، من سہولہا اس کے سہول، نرم زمین کے اندر یعنی میدانی زمین میں، قصوراً بڑے بڑے محل، اور گھڑتے ہو تم، کھودتے ہو، جبالا پہاڑوں کو، بیوتاً ازروئے گھروں کے، پہاڑ کھود کر بڑے بڑے گھر بناتے ہو، فذکروا پس یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، نہ پھرو زمین میں فساد کرنے والے، زمین میں فساد سب سے بڑا فساد شرک ہے۔ قال الملأ الذین، کہا ان سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے حضرت کی قوم سے، للذین ان کو، استضعفوا جن کو کمزور سمجھا جاتا تھا، لمن بعض سے ان کے جو ایمان لائے تھے، منہم ان کمزوروں سے، اتعلمون ان صالحا مرسل، کیا جانتے ہو تم یعنی یقین کرتے ہو کہ واقعی صالح مرسل رسول ہے اپنے رب کی طرف سے؟ قالوا جواب قوم کہ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، قالوا کہا انہوں نے بے شک ہم بما ساتھ اس مسئلہ توحید کے، ارسل به جس کے ساتھ بھیجے گئے حضرت صالح، مؤمنون ہم ماننے والے ہیں۔ پس قال الذین، کہا ان لوگوں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے، بے شک ہم بالذی ساتھ اس مسئلہ توحید کے کہ تم ایمان لے آئے ہو، ساتھ اس کے، کافرون ہم انکار کرنے والے ہیں۔ فاقروا الناقۃ، اناد اول توہین معجزہ، پس پونچے کاٹ ڈالی اونٹنی کی، وعتوا اور نمبر 2 انکار توحید، اور اکڑ گئے، ان امر ربہم اپنے رب کے امر سے، وقالوا اناد سوم مطالبہ عذاب، اور کہا اے صالح لے آ بما تعدنا وہ عذاب جس کا تو ہمیں دھمکیاں دیتا ہے، اگر ہے تو رسولوں سے۔ پس پکڑ لیا ان کو رجفا نے، فاصبحوا فی دارہم پس ہو گئے اپنے گھروں میں، جاسمین
منہ کے بل گرنے والے. حضرت نیلوی شاہ صاحب کا ترجمہ ہے گرے پڑے مرے تھے. فتولی عنہم پس مڑے ان سے. وقال یا قوم اور فرمایا اے میری قوم لقد ابلغتکم تحقیق پہنچا چکا ہوں میں تمہیں پیغام اپنے رب کا اور نصیحت کر چکا ہوں واسطے تمہارے لیکن تم نہیں پسند کرتے. الناصحین نصیحت کرنے والوں کو. یہاں پر استضعفوا کا لفظ آیا. ایک تو یہ جو قوم تھی تتخذون من سہولہا قصورا، جس طرح قوم عاد ان کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی تھی بدن میں، بدنی قوتیں دی تھی قد اور بدنی قوتیں. اسی طرح یہ جو قوم تھی سمود اس کو اللہ تعالیٰ نے فن تعمیر میں بڑا ملکہ عطا کیا. یہ فن تعمیر کے بڑے ماہر تھے. آج بھی ان کے بنائے ہوئے گھر تبوک کے ارد گرد موجود ہیں. یہ پہاڑوں کو تراشتے بغیر مشینوں کے اور بڑے طریقے کے ساتھ، اور وہاں پر بہت بہترین محلات کی طرح بناتے گھر. اور اسی طرح سہول سے مراد نرم زمین اور سہول سے مراد کیا ہے وہ جو میدانی ایریے ہیں ان میں بھی بڑے بڑے محل بناتے. تو یہ فن تعمیرات کے ماہر تھے، اس لیے سرمایہ دار بڑے تھے. تو ان کو کہا گیا اللہ نے جو تم پہ نعمتیں کی ہیں ان کو یاد کرو اور مسئلہ مانو اور زمین میں شرک نہ کرو. مفسدین سب سے بڑا فساد شرک ہے. تو اب جو استکبروا جو بڑے حضرات تھے الملاؤ جن کا پہلے تذکرہ ہوا تو یہ اس اپنے فن تعمیر پر نازاں بھی تھے، بڑے بڑے متکبر سرمایہ دار. انہوں نے استضعفوا استفعال اور پھر مجہول کا صیغہ ہے. اس میں دو باتیں بتانا مقصد ہے. ایک یہ کہ یہ جو لوگ تھے استضعفوا ان کو خاص پالیسی کے تحت کمزور بنایا گیا تھا. یہ اصل میں کمزور تھے نہیں لیکن خاص پالیسی کے تحت. تم سمجھ نہیں رہے، ان کو خاص پالیسی کے ساتھ. جیسے آج اگر آپ دیکھیں تو ایک سرمایہ دار طبقہ نے پوری قوم کو ایک سکیم کے تحت کمزور بنا رکھا ہے. چند سرمایہ دار لوگ ہیں اور انہوں نے مل کر پوری قوم کو کمزور بنا رکھا ہے. یہ ہمیشہ پالیسی رہی ہے کہ چند لوگ مل کر ایسی پالیسیاں وضع کریں. اب آپ اندازہ کر لیں مہنگائی کا اثر کس پہ ہو رہا ہے؟ عوام پہ. عوام پس رہی ہے، بڑوں کو تو پرواہ نہیں ہے. عوام بیچاری اب روٹی سے بھی تنگ ہے اور اکثر لوگ ان کے کھانے کی بھی کوئی چیز نہیں اور گھروں میں پکانے کی کوئی چیز نہیں. اب یہ کس پہ اثر ہوگا؟ ان بڑوں پہ کچھ بھی نہیں. نظام بھی انہوں نے ایسا بنایا کہ بڑے بڑے بنتے رہیں اور چھوٹے لوگ پستے رہیں. اور یہ ان کی پالیسی یہ ہے کہ تب ہماری حکومت چلے گی. تب اگر یہ غریب غربا طبقہ اوپر آ گیا پھر ہمیں چودھری کس نے ماننا ہے؟ پھر MNA وزیر اعظم اور یہ انتخابات، یہ جمہوریت جو دجل کا نظام ہے اس کی پالیسی یہ ہے کہ لوگوں کو کمزور کر کے رکھو، چند آدمیوں کو اوپر کر کے رکھو. آج آپ دیکھ لیں کہتی ہے جی جمہوریت ہے، ہاں عوام کی حکومت ہے. یہ عوام کی حکومت ہے یا عوام کے لیے پھانسی ہے؟ دعوت تجھے دیا نا کہ عوام کی حکومت ہے. عوام بیچاری پس رہی ہے اور بڑے پل رہے ہیں عوام کے پیسے پر. تو یہ نظام ان میں بھی تھا. استضعفوا جان بوجھ کر انہیں کمزور کیا گیا تھا. اور استکبروا
یہ وہی سرمایہ دار طبقہ اور بڑے پیسے پہ قابض لوگ جو وہ بے ایمان، یہی فرعون نے پالیسی بنا رکھی تھی، بنی اسرائیل کو کمزور کر رکھا تھا اور قبطیوں کو ذرا چڑھا رکھا تھا، اور یہی ان جمہوری ادارے اور موجودہ کفار کی پالیسی ہے کہ مسلمانوں کو ہر طرف سے کمزور کر دو تاکہ نہ جہاد کا عنوان رہے نہ اسلام کا عنوان رہے، یہ بیچارے روٹی کے لیے بھی ترس جائیں اور ہر جگہ پہ ہاتھ پھیلائیں، ان کو مانگت بنا دو تاکہ لڑاؤ اور پیسو اور حکومت کرو۔ تو یہ ہمیشہ عادت رہی، یہ حاصل ہوا استضعفوا لمن آمن منہم، واسطے ان کے جو ایمان لائے تھے ان میں سے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت سارے افراد تھے، ان بہت ساروں میں کچھ ایمان لے آئے۔ استضعفوا کے صرف یہ نہیں تھے ایمان والے، منہم ایک توجیہ یہ ہے، دوسرا ہے کہ منہم آمن منہم، یہ ہم ضمیر سے مراد الذین استکبروا ہو، تو پھر ان کے ایمان لانے کی وجہ سے انہوں نے کمزور کر دیا۔ ہاں بھئی، اتعلمون ان صالحا، یہ پراپاگنڈا مہم ہے اور یہ داعی حق سے متنفر کرنے کا ایک طریق ہے۔ کہتے کیا تمہیں یقین ہے کہ صالح رسول ہے؟ کس کے پیچھے لگے ہو؟ کس کے پیچھے؟ میرے ربی، اپنے رب کی طرف سے۔ تو یہ مقصد تھا ہٹانے کا، یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تمہیں یقین ہے کہ جس پر تم کھڑے ہو وہ حق پہ ہے؟ اگلا آدمی تھوڑا سوچتا ہے کہ مجھے غلطی تو نہیں لگی، پھر ادھر آیا ادھر آیا۔ یہاں پر بعض بزرگوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی بھیڑ کا بچہ لے کے جا رہا تھا، راستے پہ چند آدمیوں نے مشورہ کیا کہ آج اس سے یہ چھیننا ہے۔ انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا ترتیب سے بیٹھو۔ ایک ادھر بیٹھ گیا، وہ جب وہاں سے گزرا تو اس نے کہا اوہ یہ بھیڑیے کا بچہ کہاں سے لیا ہے؟ بھیڑیے کا بچہ یہ کہاں سے لیا ہے؟ اس نے کہا بکواس بند کر، یہ بھیڑ کا بچہ ہے، بھیڑیے کیا؟ ابھی پکا تھا۔ آگے گیا، دوسرا بیٹھا تھا، اس نے کہا اوہ یہ بھیڑیا کہاں سے لیا ہے؟ اس نے کہا بکواس بند کر، یہ بھیڑ کا بچہ ہے، میرے اپنے گھر میں بھیڑ تھی، اس کا بچہ پیدا ہوا، یہ بھیڑیا کہاں ہے؟ اس نے کہا آپ کی مرضی، بہرحال ہے بھیڑیا۔ وہ گیا، جب تیسرے آدمی کے پاس سے گزرا اور اس نے شور ڈالا ہو تو بھیڑیے کا بچہ لے آ رہا ہے۔ اس نے ایک دفعہ دیکھا کہیں میں بھول تو نہیں گیا۔ تیسرا آدمی، حالانکہ اس کی اپنی بھیڑ کا بچہ تھا، چوتھے پانچویں سٹیپ پہ جا کے وہ اس بچے کو چھوڑ کے بھاگ گیا۔ اس نے کہا بھئی میں غلط ہوں، یہ باقی بھیڑیا، اتنے آدمی جھوٹ تو نہیں بول رہے، وہ بھی کہہ رہا تھا بھیڑیا، یہ بھی بھیڑیا۔ یہ عادت ہوتی ہے، آپ بھی خیال کریں، آپ جب جائیں گے آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا، یہی ہوگا۔ ایک مولوی اٹھے گا تم بڑے مسئلے فتوے لے کے آئے ہو، بڑے فتوے لے کے آئے، ان کو کیا پتا، اسے کیا پتا، وہ کوئی مولوی ہے؟ تمہیں پتہ ہے مولوی ہے؟ وہ پڑھے ہی کوئی نہیں، وہ تو مولوی ہی نہیں، تو ان کے پیچھے لگ گئے ہو۔ وہ ایک کہے گا، دوسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، لیکن تم ایک ہی کہو وہ مولوی نہیں ہے، لیکن جو چیز تھی یہ علم ہے، ہم نے پڑھا علم، ہم نے تو قرآن پڑھا ہے۔ وہ مولوی ہے یا نہیں، ہم نے انہیں نوکر رکھنا ہے، بھائی سندے دکھاؤ۔ تو بات کیا ہے؟ بات قرآن کی ہے۔ یہی پالیسی ہے کہ انہوں نے اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، تمہیں یقین ہے صحیح کہ صالح اللہ کی طرف سے رسول ہے، بھیجا ہوا ہے؟ ذرا سوچ لو کیسی بات کر رہے ہیں۔ یہ ہوتی ہے
بے ایمانہ پالیسی. لیکن آگے آل ایمان بہت وثوق سے کہتے ہیں تم تو صالح کی بات کر رہے ہو، ہم تو صالح کا مسئلہ بھی مان چکے ہیں، تم تو صالح کی باتیں کرتے ہو. مرسل، ہم تو مرسل کا پیغام بھی دل سے مان چکے ہیں. قالوا انا بما ارسل بہ، کہتے ہیں بے شک، پکی بات ہے، بما وہ مسئلہ توحید کہ بھیجے گئے صالح پیغمبر اس مسئلہ کے ساتھ جو مسئلہ لے کے آئے ہیں. مؤمنون، پورا یقین کرنے والے ہیں. ہم تو تم صالح کی باتیں کرتے ہو، ہم تو صالح کی دعوت کو بھی مان چکے ہیں. قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم، کہا ان لوگوں نے پھر استکبروا بھی سین تا طلب کیے، جو بڑے بنے ہوئے تھے، بڑے تھے نہیں، خامخواہ بڑے بنے ہوئے تھے. چودھری فن خان وہ خامخواہ بنے ہوئے تھے، اس قابل نہیں تھے. بے شک ہم اس مسئلہ توحید کے ساتھ کہ تم ایمان لائے ہو ساتھ اس کے کافرون، پورا انکار کرنے والے ہیں، بالکل نہیں مانتے. فَعَقَرُوا کا اناد اول، پہلا اناد معجزہ کی توہین کی، بَعَتَوْا، اور دوسرا اناد مسئلہ توحید امر رب، مسئلہ توحید کا انکار کیا، اور تیسرا عذاب لانے کا مطالبہ کیا. فَأَخَذَتْهُمْ، اللہ فرماتی ہیں ثمرہ نتیجہ بیان کیا، پس لے لیا ان کو الرجفۃ، رجفانی زلزلہ، یا الرجفۃ من الارض والصیحۃ من السماء، آسمان سے فرشتے نے چیخ ماری، زمین لرز گئی اور ان کے کلیجے پھٹ گئے. فی دارہم جاثمین فتولی عنہم، پس مڑے ان سے، وقال یا قوم، فتولی عنہم، پس پھرے ان سے، وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالت ربی ونصحت لکم ولکن لا تحبون. 3 خطاب کیے، مردے سنتے نہیں تو خطاب کیوں کیے؟ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے سنا تھا. یہ بے ایمان ایسے ہے نا کہ جب پھنس جاتی ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں، ہم تو صرف سماع نبی کے قائل ہیں، ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ صرف رسول پاک سنتے. اور جب دلیل دینی ہو تو کلیب بدر کو لے آئیں گے، اور کلیب بدر میں کون پڑا تھا؟ ابو جہل. اچھا دلیل دینی ہو یہاں لے آئیں گے. یہ بڑی نیک لوگوں کی قوم تھی. فی دارہم جاثمین کہ وہ گرے پڑے مرے تھے، وہاں مرے مردہ قوم. اس کی حضرت صالح کی اس مردہ قوم سے دلیل لائیں گے کہ دیکھا سنا نا سنا نا سنا نا. 3 جواب دے رہا ہوں. پہلا جواب کہ ہم کہتے ہیں قرآن پاک کا وہ لفظ بتاؤ جہاں سما کی بات ہے. اور جاگ رہے ہو سو رہے ہو؟ کون سا لفظ ہے کہ اس قوم نے حضرت صالح کی بات سنی ہے، یا حضرت صالح نے ان کو سنانے کے لیے بات کی؟ کوئی ہے؟ کہتے ہیں 3 دفعہ خطاب ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ ہم روزانہ 20 دفعہ خطاب کر رہے ہیں، السلام علیکہ ایھا نبی. ایک تو وہاں پر بھی کہو سما ہے تو بولو پھر خطاب کیوں ہے؟ ایھا نبی خطاب کے لیے. اگر سما ضروری ہے تو پھر حاضر ناظر مانو.
ایھا النبی آیا، یہ کون سی تم نے جہلوں والی بات شروع کر؟ خطاب آ گیا جی، خطاب۔ ایک دوسرا، یہ جو نماز کا سلام آپ پھرتی، اس میں نیت کس کی ہوتی ہے؟ مقتدی کیا نیت کرتا ہے؟ امام کی، اور دائیں جانب ہو تو دائیں جانب والے مقتدیوں کی، بائیں جانب ہو تو بائیں جانب والے مقتدیوں کی۔ اب مقتدیوں کا سلام امام سنتا ہے، اور سلام کیا؟ السلام علیکم ورحمت اللہ۔ قوم کو، کس کو قوم کہہ رہا ہے؟ ادھر سلام پھیرا تو وہ کلومیٹر تک والے، ادھر پھیرا تو ان کو کہہ رہا ہے، اور دل میں کہتا ہے تو ایک ہی مکان زندہ ہیں، سنتے نہیں۔ یہ کہاں سے تم نے نکالا جی؟ خطاب کو سننا ضروری ہے۔ پھر جہاں تو تین ہیں خطاب، حضرت عمر نے حجر اسود پہ رکھا، ڈنڈا کوڑا رکھا، اور فرمایا انا کا، اب گنتے آؤ، انا کا حجر، ایک، تو پتھر ہے، لا تنفعو، دو، تو نفع نہیں دے سکتا، لا تضرو، تین، تو نقصان نہیں دے سکتا، لولا رأیت رسول اللہ یقبلو کا، اگر میں، چار، اگر میں نے رسول کو تجھے بوسے دیتا ہوا نہ دیکھا ہوتا، ما قبل تو کا، پانچ، میں تجھے کبھی بوسا نہ دیتا۔ یہ پانچ خطابیں۔ اب کہو لنگڑوں کو پتھر بھی سنتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ کیسی چبل قوم آئی۔ دلیل دیکھو، خطاب کیا نا تو لہذا سنتے ہیں، مردے سنتے ہیں، خطاب آ گیا، ادھر سلام والا خطاب اور ادھر یہ خطاب۔ ہم کہتے ہیں ذرا تم متعین کرو نا کہ تمہارا مستدل کیا ہے، سلام کو سما لازم ہے یا خطاب کو سما لازم ہے؟ آپ ادھر بیٹھے ہیں، چاند نظر آ گیا، دعا کیا کر رہے ہیں؟ ربی بربک اللہ، چاند میرا اور تیرا رب اللہ۔ اب چاند بھی سنتا ہے نا، ربی بربک اللہ۔ میں تو حیران ہوں یہ للڑ کس مدرسے میں پڑھتی اور کیا پڑھتی ہیں یہ چبل پھرٹی۔ یہ کچھ جاہل کہے یہ بات تو کہے، کوئی عالم یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ خطاب سان۔ احمد رضا خان بھی وہ کہتا رہا، لیکن گھر بیٹھ کے کہتا ہے میں نے یا رسول اللہ کہا، پھر تجھ کو کیا؟ اٹھتے بیٹھتے یا رسول اللہ کہا، پھر تجھ کو کیا؟ کس کو خطاب کر رہا ہے؟ ہمیں۔ تجھ کو کیا؟ ہم کو اس کے گھر میں تھے، تجھ کو خطاب تو کر رہا ہے۔ خطاب کے لیے سما اگر ہے تو پھر مطلب ہے کہ دیوبندی بھی سارے احمد رضا کے گھر میں تھے۔ اٹھتے بیٹھتے یا رسول اللہ کہا، پھر تجھ کو کیا؟ ہم کہتے تو اگر مشرک ہوا پھر ہم کو کیا؟ تو اگر مشرک ہوا پھر ہم کو کیا؟ اٹھتے بیٹھتے یا رسول اللہ کہا، پھر تجھ کو کیا؟ خطاب کے لیے سما لازم نہیں۔ باقی میری طرف توجہ رہے، قرآن کا وہ لفظ بتاؤ کہ ان مردوں نے سنا یا حضرت صالح نے سنایا۔ تمہاری بنیاد یہ تھی، پہلی بنیاد کہ خطاب ہے۔ میں نے کہا خطاب کے لیے کوئی سما لازم نہیں۔ مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ سے سوال ہوا ہے، کفایت المفتی میں موجود ہے، کتاب الجنائز میں۔ سوال ذرا سمجھنا ہے۔ سائل نے سوال کیا کہ ہم رسول پاک کی قبر پہ جاتے ہیں، وہاں یا رسول اللہ کہتی ہیں، یا قبرستان میں السلام علیکم یا علی القبور ہے، تو اگر سنتے نہیں مردے پھر یا کیوں کہتے ہو؟ ایک دوسرا، وہاں یا کہنا ٹھیک ہے تو یا علی مدد کہنا یا علی جہاں کہنا کیوں ٹھیک نہیں؟ یہ دونوں پہلو ہے سوال کے۔ مفتی صاحب نے جواب دیا، فرمایا کہ خطاب
ہمیشہ سننا ضروری نہیں ہے۔ پھر اس پر مفتی صاحب نے دو باتیں کی۔ ایک بات یہ کی کہ یہ جو قبرستان کا سلام ہے یہ دعا للمیت ہے، یہ سلام معروف نہیں ہے، یہ مردوں کے لیے سلامتی کی دعا ہے۔ اور دوسرا مفتی صاحب نے دلیل پیش کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی زخمی ہو گئی اور آپ نے انگلی کو خطاب کیا کہ میری انگلی فی سبیل اللہ دمیتے، تو اللہ کی راہ میں خون آلود ہو گئی ہے۔ تو مفتی صاحب کہتے ہیں انگلی سنتی ہے۔ یہ مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے کفایت المفتی میں یہ لکھا ہے۔ تو اصل بنیاد یہی تھی۔ اب دوسرے دو مسئلے اہم ہیں سمجھنے۔ انہوں نے کہا بعض مفسرین نے لکھا، میری طرف توجہ کرو، بعض فلاں مفسر نے یہ کہا۔ ہم کہتے ہیں آپ کا استدلال مستدل مفسر ہے یا آیت ہے؟ پہلے جب آیت میں کوئی لفظ بتاؤ، کہتے ہیں نہیں فلاں مفسر نے یہ لکھا، تو ہم کہتے ہیں مفسر نے جو لکھا نا وہ بیان کرنا بے ایمانی نہ کر۔ مفسر نے جو لکھا وہ تیرے منہ پہ ایسا مکالا کیا مفسر نے کہ تم سارے للڑوں کو مفسر نے مشرک بنا دیا ہے۔ تم ذرا وہ مفسر والی بات کرنا کہ مفسر نے کیا لکھا۔ وہ جو بعض اقوال مفسر نے لکھے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے ہے جیسے کلیب بدر کے مردوں کو پیغمبر نے خطاب کیا، اور کلیب بدر والے مردوں کو خطاب کرنا کیا تھا؟ توجہ میری طرف رہے، معجزہ، اور معجزہ ہونا دلیل ہے کہ مردوں کا سننا معجزہ اور خرق عادت ہے، لہذا مردوں کا سننا یہ تحت الاسباب ہے، فوق الاسباب ہے، اور جو مردوں کے اندر صلاحیت سما مانتا ہے وہ فوق الاسباب صفت مردوں میں مان کر مشرک ہے۔ تمہیں سمجھ کوئی نہیں ہے، بے شک پہلے کہہ دیا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ امر خارق للعادہ، اور میں نے بتایا کہ امور خارق عادت وہی ہوتے ہیں جن میں اسباب اور مسببات کا تعلق نہیں ہوتا، وہی خارق عادت امور ہیں جن میں اسباب اور مسببات۔ عادی امور وہ ہیں جن کو سبب مسبب پر نتیجہ مرتب ہو، وہ عادی ہیں، اور خرق عادت وہ امر ہے کہ سبب اور مسبب کا رشتہ توڑ دیا جائے۔ جیسے میاں بیوی کا جوڑا ملے، رات آپ نے پڑھا ما تمنون، تو اللہ اولاد دیتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ اور بغیر تمنون کے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو خرق عادت کہتے اس کو ہے کہ اسباب اور مسببات کا آپس کا ربط ٹوٹ جائے، وہاں خرق عادت ہے۔ تو جب کلیب بدر کی طرح سما ثابت ہوگا تو کلیب بدر کا سماع خرق عادت یعنی بے اسماء اللہ وہاں پر فوق الاسباب ہونا ثابت ہو گیا، اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ مردوں کا سننا ما فوق الاسباب ہے تو ہر لڑکا ابو جہل کی طرح مشرک ہونا ثابت ہو گیا۔ کہ بغیر اسباب کے سننے کی صفت کس میں مار رہا ہے؟ مردوں میں۔ کس میں مار رہا ہے؟ مردوں میں۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی ہے یہ کہ نہیں؟ کہتے مفسرین نے لکھا، مفسرین نے جو لکھا وہ تو تمہارے کفر پہ مفسرین کے دستخط تھے، اور ہے وہ بھی کیلا، یہ بھی ممکن ہے، یہ نہیں ہے کسی طرح ہوا۔ اور اگر کلیب بدر والی بات ہو تو الحمدللہ وہ آئے گا انشاءاللہ، رد شبہات اب شروع ہونے والا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ کلیب بدر والی روایت سب سے بڑی مضبوط دلیل ہے میرے اس مسئلے کی کہ للڑ مشرک ہے، اور یہ مردوں کا سننا ما فوق الاسباب ہے، اور ما فوق الاسباب سما یہ مردوں میں مار رہے ہیں، اس لیے مشرک ہیں۔ وہ تو کلیب بدر کی روایت آئے گی، پھر دیکھنا کیا بنتا ہے۔ یہ ایسے للڑے نے پتہ ہی نہیں ہے، بات تو سب لکھ رہے ہیں کانا معجزۃ اللہ، معجزۃ اللہ۔ تو معجزہ جب ہے تو معجزہ تحت الاسباب ہوتا ہے، تو پھر تو مردوں کا سننا کیا بن جائے گا؟ فوکل، اور جو فوکل اسباب غیر اللہ کے سما کا قائل ہے وہ کیا بنتا ہے؟ اب دیکھو
پہلا خطاب سما کو کوئی لازم نہیں، سنو. اور دوسرا کیا کہہ رہا ہوں؟ اچھا یہ بھی دیکھیں، اب مولانا سرفراز ہے، انہوں نے اس آیت کو نہیں لایا، یہ آج کل کے کباڑی شباڑی پیش کر رہے ہیں جو بالکل محرف ہے، اور انہوں نے اس کو لایا کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ آیت تو میں پیش کی تو میرا گڑبڑ ہو جائے گی. تو اصل جو آیت کا معنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کلمہ حضرت نے فرمایا بطور غم اور افسوس کے اظہار کے، جیسے آپ کا ایک رشتہ دار ہے، آپ اسے سمجھاتی ہیں کہ موٹر سائیکل تیز نہ چلایا کرو روزانہ، اور وہ موٹر سائیکل پہ گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گیا، اس کی میت آئی اور یا آپ تک خبر آئی تو آپ کیا کہتے ہیں؟ افسوس یار میں نے تجھے بڑا سمجھایا تھا لیکن تو سمجھا نہیں ہے. تو یہ کیا اظہار غم، کیا ہوتا ہے؟ اظہار غم. ایک دوسرا مفسرین کہتے ہیں کہ تبلا یہ اس وقت کی بات ہے جب اکر الناکا، انہوں نے اونٹنی کی کوچے کاٹ ڈالی. جب اونٹنی کی کوچے کاٹی تو حضرت صالح نے کہا اوہو بس اب عذاب آئے گا. کوئی تمہیں سمجھ نہیں گئی؟ یہ تبلا کس وقت ہے؟ بعد از ہلاکت نہیں ہے، اونٹنی کے پاؤں کاٹنے کے بعد جب کہا گیا 3 دن تک اب ہیں عذاب آنے والا ہے، تو اس وقت حضرت نے یہ بات کی ہے. میری بات سمجھ گیا؟ اصل معنی یہ ہے. اور اگر کہے نا کہ فلانی تفسیر، اس کو پکڑ لو اسی تفسیر سے، اس کو کہا بچو اسی کو مان اور اپنے شرک پہ دستخط کر، تو ہے ہی مشرک. ہم تو ابھی فتویٰ نہیں لگا رہے تھے لیکن تو نے ذرا جلدی کی ہے اس لیے پھر فور لگی ہے. ہاں بھائی دیکھو آپ کے پاس عبارات ہی، آپ کے جو مولوی جواب دیتے ہیں نا مجھے ان پہ بھی افسوس لگتے ہیں، ڈھیلے جواب ایسا ہونا چاہیے کہ مشرک کو پسینہ آنا چاہیے. فتولی عنہم، کیا لکھے ہیں اوپر؟ لما آکر الناکۃ مدارک. کب یہ بات کی؟ آکر الناکہ سورہ ہود آیت 66 بھی نکال لو. فتولی عنہم لما آکر الناکۃ، سمجھ گیا؟ لما فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ فَأَكَلُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ 3 أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ. یہ تمتع جب یہ ہوا نا، انہوں نے اونٹنی کی کوچے کاٹی، اس وقت حضرت نے کہا بس اب 3 دن ہیں. تو تولا عنہم یہ آخری دعوت تھی. یہ آخری دعوت کے بعد اب عذاب ان پہ واجب ہو گیا. اسی پر ذرا اوپر دیکھو حاشیہ، قیل انما تولا عنہ قبل نزول العذاب، نزول عذاب سے پہلے حضرت پھرے. عند مشاہدتی، جب علامات عذاب کا مشاہدہ کیا. تولا ذاہب عنہم منکر لإصرارہم علی ما ہم علیہ ابو سعود، جو وہ انکار کر رہے تھے ان پر نکیر کرتے ہوئے اور ان پر افسوس کرتے ہوئے گئے. آگے ظاہر العطف بالفاء ان ھذا التولی کان بعد ہلاکہم. اب ذرا یہ بھی دیکھو کہ جن حضرات نے کہا کہ تولی بعد الہلاک ہے، ان کو رپڑ کس نے ڈالا ہے؟ فا نے. کس نے ڈالا ہے؟ حالانکہ فا میں بار بار سمجھا چکا ہوں کہ فا ہمیشہ تاکید نہیں آتا. اب جن حضرات نے کہا نا بعد الہلاکت، تو وہ پھنسے ہوئے ہیں لفظ فا میں. بات میری سمجھو. اب یہ فا کو بنیاد بنانا کہ ہلاکت کے بعد کہا تو یہ بنیاد ہی غلط ہے، کیونکہ فا کے 3 معنی میں نے آپ کو بتائے. اور سنو ہاں، ایک ظاہر العطف بالفاء بان ھذا التولی کان بعد ہلاکہم ومشاہدۃ ما جرى علیہم
فیکون الخطاب علی سبیل التفجع علیہم، بعد ہلاکت کے پھر بھی مفسر سننے والی بات نہیں کر رہا. یہ خطاب کس کے لیے؟ تفجع کے لیے. تفجع کا معنی اظہار غم اور افسوس کرنا، لکونہم لم یؤمنوا، اس لیے کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے اور ہلاک ہو گئے. فالاغتمام لہم بل یسمع ذالک من کان معہ من یہ کس کو سنا رہے تھے؟ جو مسلمان ساتھ تھے، ان کو، مردوں کو نہیں سنا رہے تھے. ہاں، فیزدادوا ایمانا بانتفاعا عن معصیت اللہ باقتضاء لما جاء به نبیہ عن اللہ. مومنوں کو نصیحت کر رہے تھے کہ دیکھو ان بے ایمانوں کا کیا حال ہو گیا. کیا سمجھے ہو؟ تو یہ سنانے کے لیے تھا. یہ کس کے لیے تھا؟ تفجع اور تحسر. بولو. اور کس کو سنا رہے تھے؟ مومنوں کو جو حضرت کے ساتھ تھے. اچھی طرح سمجھو. اس نے تو اگلا مسئلہ بھی حل کر دیا. کہتا ہے کہ یہ ایسے ہے فَتَكُونُ حِكَایَةَ حَالٍ مَاضِيَةٍ وَقَدْ خَاطَبَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کلیب بدر. تو بار محیط والا تو کہتا ہے کہ رسول پاک نے کلیب بدر سے بھی خطاب زندوں کو سمجھانے کے لیے کیا تھا. یہ تمہیں نہیں سمجھے. ہاں، یہ صرف تفجع، اظہار اور لباس الاحیاء. لباس الاحیاء جیسے آپ کے کنز کے حاشیہ میں لباس الاحیاء زندوں کا واز تھا. یہ البحر المحیط ہے. بخطاب لہم کا خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل المشرکین ہینا القوا فی کلیب بدر ہینا نادا یا فلاں باسمائہم انا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فہل وجدتم ما وعد ربکم وذالک. سمجھے؟ اور یہ مبنی ہے اس بات پہ بے رد ارواحہم الیہ فیسمعون ذالک مما خص بہ الانبیاء. یہ انبیاء کی خصوصیت تھی، یہ نبی پاک اور ان کی خصوصیت معجزہ. وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ، اور یہ بھی احتمال ہے کہ ذکر کیا گیا ہے سبیل تحزن اور تحسر کے، جیسا کہ دیار اطلال کو بھی خطاب کیا جاتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تولا علی، یہ تولی کا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَيَكُونُ الْخِطَابُ لَهُمْ حِينَ أَشْرَفُوا عَلَى الْهَلَاكِ، یعنی ہلاکت سے پہلے ہو، جب ہلاکت کے لائق بن گئے تھے. لیکن وہ خلاف ظاہر، خلاف ظاہر اس لیے کہا فا کے خلاف ہے. ہاں، قیلا ان الآیۃ علی التقدیم بالتاخیر فتقدیرها تولا عنہم روح المعانی ذالک یدل علی کونہم احیاء من ثلاثۃ اوجہ احدها انہ قال لهم یا قوم والاموات لا یوصفون بالقوم. یہ عبارت ہے. اس میں بھی آگے یہ کہہ رہا ہے کہ ہوا قد نساؤ، آگے ایک عبارت آ رہی ہے. خطاب میت ہے لا یجوز. فرماتے ہیں کہ یہ مردوں کو خطاب نہیں، زندوں کو خطاب ہے. زندوں کو خطاب سمجھے ہو؟ کب؟ ہلاکت سے پہلے. یہ خطاب کب ہے؟ ہلاکت سے. بولتے کیوں نہیں؟ ہلاکت سے پہلے. اس کی 3 وجوہات ہیں. پہلی وجہ پڑھو، پہلی وجہ کہ انہیں یا قوم کہا، اور اموات کو قوم نہیں کہتی، کیونکہ لفظ قوم استقلال بالقیام سے ہے، جو کھڑا ہو سکے، اور مردہ کھڑا نہیں ہو سکتا. یہ تو کام اور مہنگا پڑ گئی ہے. ہاں، اچھا آگے وذالک فی حق المیت مفقود. یہ کھڑا ہونا میت کے حق میں مفقود ہے. اور دوسرا کہ یہ کلمات خطاب، ان کے ساتھ خطابیں بخطاب المیت لا یجوز، اور میت کو خطاب
خطاب سے حقیقی یعنی سنانا مقصد ہو، سنانا مقصد ہو یہ جائز نہیں۔ اور تیسرا یہ کہ کالا بلاکن لا تحبون الناصحین، تم ناصحین کو پسند نہیں کرتے، تو واجب ہے کہ قول یہ تب صحیح بنتا ہے کہ اصول محبت حاصل بھی ہو سکے، اور وہ زندگی میں ہے نا کہ موت کے بعد۔ آگے لاکن لا تحبون الناصحین، مردے کے لیے اصول محبت ہے، نصیحت کے لیے نصیحت کو پسند کرنا، یہ تو نصیحت کے جہان سے بھی گزر گئی ہے۔ فیم وَيُمْكِنُ أَن يُجَابَانُ فَنَقُولُ قَدْ يَقُولُ الرَّجُلُ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ مَيِّتٌ وَقَدْ كَانَ نَصَحَهُ فَلَمْ يَقْبَلْ تِلْكَ النَّصِيحَةَ حَتَّى أَلْقَى نَفْسَهُ فِي الْهَلَاكِ يَا أَخِي مُنْذُ كَمْ نَصَحْتُكَ فَلَمْ تَقْبَلْ وَكَمْ مَنَعْتُكَ فَلَمْ تَمْتَنِعْ۔ تو رکا نہیں ہے، یہ موٹر سائیکل والی جو میں نے مثال دی ہے کہ میں نے تجھے بڑا سمجھایا تو رکا نہیں ہے، اسی طرح جہاں پر بھی ہے اسی لیے یہاں پر بھی تو یہ کون ہے؟ امام راضی ہے۔ تو بہرحال میں نے آپ کو کیا کہا، نیچے پھر ماتریدی ہے، آگے پھر کہتا ہے فی ذکر هذا الکلام اما لأن یسمعہ بعض الاحیاء فیعتبر بہ، یہ جو ساتھ زندہ مومن تھے ان کو سنا رہے تھے، بعض زندہ مومن جو ساتھ تھے اوپر والی جیسے عبارت گزری ہے ان کو سنا رہے تھے، مردوں کو نہیں۔ آگے آرض عنہم بخرج آرض عنہم بخرج من بینہم حین علم ان العذاب ینزل بہم قال یا قوم، یہ ماتریدی ہے امام اہل سنت، یہ فرماتے ہیں کہ اس وقت، اب ذرا میری طرف توجہ فرماؤ کہ یہ جتنے مفسرین ہیں اگر یہ مردوں کے سننے کے قائل ہوتے تو یہ توجیہات کرتے؟ ان کو مسئلہ کیا آ رہا ہے مفسرین کو کہ موت کے بعد خطاب کیسے ہو سکتا ہے، مسئلہ یہ ہے۔ تو اس کا وہ جواب دے رہے ہیں تحسر کے طور پہ، غم کے طور پہ، زندوں کو سمجھانے کے لیے یہ خطاب کیا۔ اگر ان میں کوئی ایک بھی سرفرازی عقیدے سماع الموتیٰ والا ہوتا تو وہ صاحب کہتا جی خطاب اس لیے کیا ہے چونکہ سنتے ہیں، مردے سنتے ہیں۔ کسی ایک مفسر نے بھی یہ استدلال نہیں کیا، جو کیا ہے اس نے کہ تو کلیب بدر کا بھی واقعہ کا منظر بدل دیا۔ علامہ اندلسی نے فرمایا کہ یہ تفجع کا اظہار ہے، یہ تو کہتا ہے کہ کلیب بدر میں بھی تفجع کا اظہار ہوا تھا، نہ کہ ان مردوں نے سنا تھا۔ یا کہ نہ شد 10 شد، یہ 10 گنا اس نے لگایا بحر المحیط والے نے۔ کوئی میری بات میری سمجھ گئے یا گئی؟ ہاں، تو جہاں اس آیت سے جو سماع موتیٰ پر استدلال کرتا ہے وہ اگر اور اس میں کوئی کفر نہ بھی ہو تو اس تحریف کی وجہ سے وہ کافر ضرور بن جائے گا۔ یہ آج کی تحریف ہے۔ اور تو آپ دیکھیں یتیم کتنے ہیں۔ ایک ڈیرے کا گدھا ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ مردے سنتے ہیں، میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں۔ وہ کیا؟ حضرت ابراہیم نے پرندوں کو آواز دی تھی، یاتینا کا سایہ، کہہ رہا ہم مماتی ہو۔ سنا تھا کہ نہیں سنا تھا؟ سن کے آئے، معلوم ہوتا ہے مردے سنتے۔ اب تو مسئلہ آگے چلا گیا، کوا بھی سنتا ہے، پرندے بھی سنتے ہیں۔ اب کام تھوڑا سا آگے گیا، اور صرف سنتے نہیں، پھر یاتینا کا سایہ، دوڑتے بھی ہیں۔ اور اس گدھے کو یہ بھی نہیں پتا کہ کس آیت کا معنی وہاں پر سننا ہے۔ وہ تو اللہ کی قدرت کن نے فرمایا آواز تم دو اور میں ان کو اٹھاؤں گا، وہ تو امر کن نے۔ وہاں سننا پورے قرآن پاک کی آیت میں سے سننا وہاں پر بھی کوئی نہیں ہے، یعنی قرآن پہ جھوٹ۔ اب ان کا انداز یتیم پریشان کتنے ہیں، جیسے آدمی کوئی دریا میں ڈوب رہا ہو تو تنکوں کو ہاتھ ڈالتے، کسی طرح ہاتھ آ جائے۔
تو اب کبھی کہتے ہیں کہ یسمعون صیحۃ، سورہ اسرافیل کو سنیں گے، وہ بھی آپ سن چکے ہیں بھائی، وہ بھی تب سنیں گے جب زندہ ہوں گے۔ وہاں مفسرین نے کہہ دیا کہ حالت موت میں سورہ اسرافیل بھی مردہ نہیں سنے گا، زندہ ہوگا تو سنے گا۔ تو یہ ان باتوں کو ذرا دیکھنے چاہیے۔ اب دیکھو بھائی،